دوستو، کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر ابھارتا ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ مہینہ تاریخ کے ایسے سچے واقعے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جس کو یاد کر کے لوگ آج بھی اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے۔ کیا آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلامی دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آج بھی کروڑوں لوگ جس کی وجہ سے غم زدہ نظر آتے ہیں؟ یہ مہینہ اسلام کی تاریخ کا وہ مہینہ ہے جس نے اس مذہب کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا، جس نے اسلام کے انسانیت والے زاویے کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے اس سبق کو روبرو کرانے والے ہیں جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کا اصل پس منظر کیا ہے، آئیے آپ کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کے بچے ہیں۔ حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر آیا۔ اس نے امام حسین کو پہلے ایک جگہ روکا، پھر دوسری جگہ روکا، پھر آخر امام حسین کو تیسری جگہ روکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ حضور فرمایا کہ کرب و بلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی خیمے گاڑ دو۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا امام حسین کہ سارے زمانے نے آپ کو روکا، ٹھیک ہے آپ حق پر ہے، سب نے کہا آپ حق پر ہے، پر روکا بھی سب نے اور آپ روکے کیوں نہیں؟ ابن کثیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر میں نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کہ آج یہ رواج پڑ گیا نا کہ یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ کربلا کی جنگ کافر اور اسلام کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ ایک ظالم کے سامنے حق بات کہنے کی ہے، کیونکہ یزید تو بڑا نمازی تھا، وہ خطبہ بھی دیتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں تھے تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ تم مجھے یزید سے روبرو ملاقات کرا دو، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پر، کسی ملک کی سرحد پر چھوڑ دو جہاں پر اسلامی لشکر جنگ کر رہا ہے، میں اس لشکر کے ساتھ جنگ کر کے شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن عمر بن سعد نہیں مانا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ حسین زیادہ باتیں نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، فٹافٹ بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد نماز پڑھیں گے۔ حر بن یزید کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے ہیں یزید کے حق میں، یزید کے حالات آپ کے حق میں درست نہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے ظہر کی اذان پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، اور ان کے لشکر نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا جاتا ہے کہ حر بن یزید نے 3 نمازیں امام حسین کے پیچھے پڑھی، ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی اور کہا کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے؟ 2 ہی باتیں ہیں آپ کے سامنے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی، بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو جو کوفے میں تھا، اس نے کہا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک نہیں سکتا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام دیا حر بن یزید کو
کہ کرنا کچھ نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دو، انہیں بلیک میل کرو، انہیں کھانا پانی نہیں ملے گا، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں یہ پیغام آیا تو حر بن یزید کہنے لگا کہ طبیعت نہیں مانتی کہ حسین پر پانی بند کر دوں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہنا دوبارہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر بھیجا اور کہا کہ حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے بہت بڑے زرخیز علاقے کی گورنری دینے کا لالچ دیا اور کہا کہ امام حسین کے خلاف لڑو گے تو تمہیں وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ امام حسین کو روک دیا گیا۔ امام حسین کو 1 محرم سے 7 محرم تک روکا گیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے جس میں شمر تھا۔ شمر بہت سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت تھا، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا اور وہ لشکر لے کر آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی بات ہے آپ کے سامنے۔ 9 اور 10 محرم کی بات ہے۔ امام حسین خیمے میں گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، باہر آئے، باہر آ کے کہا کہ بات وہی ہے جو پہلے کہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہو۔ ابن سعد کہنے لگا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل جنگ کروں گا، مجھے پتا ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ کہا کہ 1 رات مجھے دے دو تاکہ کھل کر میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانا تھا کہ 22,000 کا لشکر ایک طرف اور دوسری طرف 72 کا کیا مقابلہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے 1 رات کا موقع دو تاکہ میں رات بھر اپنے رب کی عبادت کروں، اور کہا کہ میرے والد بھی شہید، میرا بھائی بھی شہید، اور جنگ بدر کے موقع پہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر عبادت کی تھی۔ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرنے کا موقع دینے سے انکار کر دیا، لیکن حر بن یزید نے کہا کہ امام حسین کو 1 رات عبادت کا موقع دینا چاہیے، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 رات عبادت کا موقع دیا۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حر بن یزید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کہا کہ آپ یزید کی خلافت پر بیعت کریں۔ امام حسین نے کہا نہیں، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ ساری رات عبادت میں گزری۔ تہجد کا وقت آیا تو سارے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور امام زین العابدین سے فرمایا کہ تو بیمار ہے، تو جنگ نہیں کر پائے گا، لیکن پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری ذمہ داری ہے تو ان کا خیال رکھنا۔ جنگ کا بغل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھنے لگا۔ 10 محرم جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے ریت پر لمبے سجدے کیے۔ آپ نے حر بن یزید، عمر بن سعد اور شمر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم واقعی حسین سے لڑو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام حسن اور امام حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ شمر کہنے لگا چپ کر، حکومت سامنے نظر آ رہی ہے۔ پھر حر بن یزید نے کہا کہ مجھے حکومت نہیں، مجھے تو جنت چاہیے، اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر امام حسین کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، لیکن سر کٹانے والوں میں بھی امام حسین کی طرف سے وہی پہلا شخص تھا۔ حر بن یزید کی قبر پر کوئی لعنت نہیں بھیجتا۔ حر بن یزید کا بہت بڑا محل تھا، لیکن کربلا میں امام حسین کے مزار کی زیارت کرنے جائے تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اب ہم حر بن یزید نہیں کہتے، بلکہ اب ہم حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے 4 بھائی تھے، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ یہ حضرات
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام ہیں، آپ کی دوسری زوجہ سے ہیں، یہ 4 بیٹے تھے، یہ تمام شہزادے بھی شہید ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں، ان کے 2 بچے تھے، عالم اور محمد۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جانے لگے تو بہن زینب نے کہا کہ پہلے بھائی نہیں جائے گا بلکہ پہلے بھانجے جائے گے۔ دونوں بچے بھی شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین کہنے لگے تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اور کہا کہ میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے والد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک رکہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب امام حسین پر کڑا وقت آ جائے تو یہ رکہ کھول کر دیکھ لینا۔ جب رکہ کھول کر دیکھا گیا تو اس پر لکھا تھا کہ بیٹے قاسم، جب بھی امام حسین پر کڑا وقت آ جائے تو ان کے آگے آگے رہنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھائی کی وصیت سنی تو کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 16 سال کا جوان ہے، جب میدان میں نکلے، 3 دن کی پیاس ہے، لیکن پھر بھی حضرت قاسم نے 19 لوگوں کو قتل کر دیا اور واپس آ کر چچا سے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چچا جان، یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، چند قطرے اور مجھے پانی کے مل جاتے تو پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیتا۔ عمر بن سعد نے لشکر سے کہا کہ اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا سب کو مار دے گا، اکٹھے ہو کر جاؤ۔ چاروں طرف سے تیر برسے، ایک تیر لگا گردن کے پیچھے تو جناب قاسم بن حسن گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے کے پیچھے سے خیمے سے دیکھ رہی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ حسین، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوں، میرے بھائی کا لڑکا گھوڑے سے گر پڑا ہے، کہا جاؤ انہیں اٹھا کر لاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر لائے۔ امام حسین نے انہیں سینے سے لگایا تھا، ان کے پیر ان کا قد سے لگتا تھا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد میں بڑے ہیں۔ انہیں لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو تھے، ان کا نام علی اکبر ہے۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا وہ پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ علی اکبر کا دیدار کر لو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلوار لے کے نکلے، بہت لوگ مارے اور ایک تیر ان کو بھی گلے میں لگا، وہ بھی زمین پر گر پڑے۔ تو امام حسین دوڑ کر آئے اور علی اکبر کے گلے سے تیر کو کھینچا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کھینچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نے اچانک اٹھایا تھا اور باہر آ کے نکلے۔ 6 مہینے کا بچہ تھا، اسے بھی تیر لگا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ مولا، یہ بچہ بھی تیری راہ میں شہید کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں نے کہا کہ اب پانی کے بغیر نہیں رہ جاتا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لے کر باہر نکلے اور پانی لینے چلے گئے۔ جب پانی لیا تو دشمن نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر بھی مشکیزہ پانی سے بھر لیا۔ پھر حضرت عباس کی گردن کٹی اور پانی لے جا نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی تلوار لی، سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا، اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب، گھر اب تیرے حوالے۔ امام حسین نے بہت بہادری سے یزیدیوں کا مقابلہ کیا، اتنے لوگوں کو کاٹا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھی۔ پھر یزیدیوں نے اکٹھا ہو کر وار کیا، چاروں طرف سے تیر برسے۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، گرم ریت سے تیمم کیا، اور جب سر سجدے میں رکھا تو شمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹنے لگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہر جا، رب سے ایک بات کر لینے دے۔ کہنے لگے مالک،
اب تو بتا کہ حسین سے تو راضی ہے یا ناراض؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر نے شہید کر دیا۔ شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھا۔ جسم کربلا کے میدان میں پڑا ہے۔ عورتوں کو گھوڑے پہ بٹھا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ پہلے عبید اللہ زیاد نے بدتمیزی کی۔ یزید نے امام حسین کے لبوں پر چھڑی ماری تو نعمان بن بشیر جو ایک صحابی تھے بول پڑے، یزید بدبخت ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے سینکڑوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا۔ حضرت زینب عورتوں کے مجموعے میں پیچھے بیٹھی تھی۔ لشکر جب یزید کے پاس پہنچا تو یزید کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا۔ پھر بی بی زینب بول پڑی جو اتنے صدمے میں تھی لیکن آواز پھر بھی توانا ہے، آواز پھر بھی جاندار ہے۔ حضرت زینب بولی اور پہلے قرآن کی آیت پڑھی اور بولی عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے، اور کہنے لگی کہ 4 دن کی یہ تیری حکومت ہے، آگے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا اور میرے بھائیوں کا نام خطبوں میں لیا جائے گا۔ دوستو، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔